السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من هداه فهو السعید السعید ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وفي موضع آخر اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم وربك يخلق ما يشاء ويختار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، آہستہ پڑھیں لیکن خوشی کے ساتھ اور مسرت انداز میں بشاشت کے ساتھ امت خضرہ شریف کا تصور کر کے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ جو درود پاک آپ کو اچھا لگتا ہے، اس سے آپ کی محبت اور عقیدت بڑھتی ہے۔ آہستہ پڑھیں یا زور سے پڑھیں لیکن سب مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرف من البحر ورشف من الدیم منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم ثم نگان ابی بکر وانورا وعن علی وعن عثمان ذی الکرم قال صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ان کے مولا کے من پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے من پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب فطرت میں لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت میں لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت میں لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اسٹیج پر جلوگر جید علماء کرام، مشائخ اعظام، مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت کثرہم اللہ تعالی، اور جس عظیم ہستی کے سارے ثواب کے لیے آج کی یہ محفل مبارک منعقد کی گئی، ان کے تمام تلامذہ اور ان کے تمام شاگرد، ان کے تمام محبین، اس مسجد شریف کے تمام نمازی، مسجد شریف کی انتظامیہ، مسجد شریف کے ساتھ وابستہ ہر شخص اور جتنے میرے بھائی اہل سنت یا موجود ہیں، میں تمام کو اس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھ سے قبل بھی آپ نے حضرت علامہ دامت برکاتہ العالیہ کی زبان سے مختصر لیکن ایک مدلل تعارف حضرت علامہ مولانا قاری معین صاحب بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ان کی علمی خدمات اور اس مسجد شریف کے ساتھ ان کی ایک مخلصانہ وابستگی اور قرآن سنت کی تبلیغ اور اشاعت دین کے اندر ان کا اخلاص، علماء سے ان کی محبت، تبلیغ دین اور ارشاد
ارشاد و تعلیم پر وہ کس طریقے سے مسلسل عمل پیدا رہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو عمر بھی طویل عطا فرمائی، عمل بھی اعلیٰ عطا فرمایا۔ حضرت علامہ صاحب اللہ مقدسہ آپ کے سامنے یقیناً بڑا مبارک ذکر کر رہے تھے، جس سے ہمارے دلوں کو ایک روشنی مل رہی تھی اور ہمیں یقیناً اس سے ایک روحانی لذت آ رہی تھی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کا یہ خطاب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضرت علامہ مولانا قاری معین بدایونی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تمام علمی خدمات کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگو، یہ دنیا فانی ہے اور اصل مقصد و مراد یہی ہے جو حضرت علامہ صاحب کی زبان سے آپ نے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و شان اور ان کی دینی خدمات کو سماعت کیا۔ یہ دین اسلام قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا، چاہے طاغوتی قوتیں اور دشمنان اسلام کس قدر بھی زور لگا لیں۔ یہ اتار و چڑھاؤ میرے اور آپ کی آزمائش کے لیے ہے، میرے اور آپ کی جانچ و پڑتال کے لیے۔ یہ کربلا بھی میرے اور آپ کے جانچ پڑتال کے لیے، یہ بدر و حنین بھی میرے اور آپ کی جانچ پڑتال کے لیے کہ کون ہے جو ظاہر اسباب کو دیکھتے ہوئے اور دشمن کی ظاہری قوت کو دیکھتے ہوئے اپنے قدم کو ڈھیلا کرتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کو یقین کرتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان مشائخ کے سب کے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن سر دس پہلے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس پر میں مختصر سی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کی بقا کا سبب قرآن مجید اور ذات مصطفیٰ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک ازلی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہ مصحف شریف کے اندر جو موجود ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے تحفظ کے لیے اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے اللہ اسے پسند فرماتا ہے، اس کی قربانی کو اپنے بارگاہ میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور انہی درجوں میں صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت نظام، مشائخ اولیاء صالحین سے ہوتے ہوئے قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا ذکر کرنے کے لیے میں اور آپ کو یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کا ذکر کرنے سے، کیونکہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں جن اللہ کے دین سے وفاداری، اس پر حضرت علامہ صاحب آپ کے سامنے 50 سال کا طویل عرصہ بتا رہے ہیں، 50 سال، اللہ اکبر، آدھی صدی، بلکہ موجودہ حالات کے اعتبار سے انسان کی پوری زندگی، آج انسان 50 سال 55 سال کی دنیا سرسد ہو جاتا ہے۔ تو قاری صاحب کے بارے میں فرما رہے تھے، یقیناً ہمارے دلوں کو اس سے نرمی اور نور مل رہا تھا کہ دیکھو اللہ رب العالمین جس سے دین کا کام لیتا ہے تو دنیا اس کے سامنے بازو پھیلائے کھڑی رہتی ہے، لیکن اس کی توجہ دنیا کی طرف نہیں ہوتی، اللہ کی رضا۔ تو آپ کے اخلاص کے مختلف گوشے حضرت علامہ نے بارک اللہ بھی، یعنی آپ نے جس محبت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ 50 سال قرآن پاک کی خدمت اور اس مسجد کی خدمت، یقیناً یہ نمازی بڑے خوش نصیب ہیں، اور ہم اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کے ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی کہ اچھے نہیں ہیں تو اچھوں کو یاد کریں تو اللہ رب العالمین کی قدرت ان سے ایسی غیرت کرتی ہے کہ اپنے اچھوں سے محبت کے ساتھ اللہ گناہگاروں کو بھی معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین قاری صاحب اور قاری صاحب کی نسبتیں جن عظیم ہستیوں کے ساتھ جو جتنے مشائخ یہاں موجود ہیں ان کے سلسلوں کی نسبتیں جہاں جہاں پر ہیں، اللہ ان کے سب کے میرے جیسے جو عام لوگ بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین تمام کی مغفرت فرمائے۔ میرے دوستوں، قرآن مجید دین کی اصل ہے، ورنہ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ سفر بعض جہالت میں اس سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن جتنا یہ بابرکت مہینہ میں کہتا ہوں تو رمضان کا مقابلہ کرنے والا اس مہینے مبارکت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلے سر دس اس مہینے کے حوالے سے اسلام میں کسی چیز کی نحوست کا کوئی تصور نہیں، جو چیزیں غلط ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک سے بتا دی۔ اس کے علاوہ کسی چیز سے، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، کسی شے سے، کسی ذات سے یا کسی چیز سے بدفعلی لینا، یعنی برا مطلب لینا، یہ شریعت مطالعہ کے مزاج کے موافق نہیں، لیکن ہاں اس سے نیک فعل لینا، نیک مطلب لینا، یہ شریعت مطالعہ کو محبوب ہے، مطلوب اور یہ تقاضا۔ کالی بلی آگے سے گزر گئی، کہنے کہ جی کالی بلی گزر گئی ہے، یہ تو بدفعلی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، کالی بلی گزر گئی، آج تو کام ہوتا رہے گا۔ تو آپ نیک فعل تو لے سکتے ہیں لیکن بدفعلی نہیں لے سکتے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا ولا سفر ولا حامہ، اور کما قال علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کا
کوئی حیثیت نہیں. سفر کا مہینہ مخصوص ہے, 13 تیزی کا مہینہ ہے. پہلے یہ علماء اور یہ ہمارے مضبوط مشائخ کی خدمات کا نتیجہ ہے. ورنہ ایک عرصے تک لوگوں کے ذہن میں یہ تھا آخری بدھ منایا جاتا تھا اس مہینے, اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آخری بدھ ہے, اس میں نبی کریم علیہ السلام صحت بنا ہوئے, حضور کی صحت بحال ہو گئی اور حضور باغات کی طرف نکلے اور حضور سیر کی طرف نکلے, تو آخری بدھ منایا جاتا تھا, کاروبار بند کر دیا جاتا تھا. یہ تاریخ کے خلاف تھا, اس لیے کہ یہ بدھ کا دن وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقاضۂ بشری کے اعتبار سے بخار کے آثار زیادہ بڑھ گئے. لیکن میں مشائخ کو سلام پیش کرتا ہوں, علماء کو سلام پیش کرتا ہوں, جنہوں نے ان بدعات کو اور یہ خرافات کو جو ایمان کو کمزور کرتی ہے اس سے معاشرے کو صاف کیا. اسی طرح آپ کھڑا کریں گے. میں نے کہا آپ چیک کرائیے آپ کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے. بدن میں جب خشکی آ جاتی ہے تو بدن کے اندر بڑبڑاہٹ آتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نظر بد سے بھی کسی درجے میں قابل ہوتی ہے, لیکن اس کو نحوست کے ساتھ معنی لے لینا کہ جناب میری آنکھ بھڑک نہیں ہے, کوئی نحوست ہوگی, شریعت مطہرہ نے اس کو پسند نہیں کیا. اس لیے کہ جب تک میرا رب نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا, اور رب سے خیر کی امید بندہ رب سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے اس قدرت کو اس کے گمان کے موافق کر دیتا ہے. کہ نہیں میرا نقصان ہوگا تو بندہ چاہتا ہی نقصان ہے اور بندہ چاہتا خیر ہے. تو لہٰذا پہلے اس کانسیپٹ کو ہم کلیئر کر دیں کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں. یہ نحوستیں عرب کی جہالت یا ایسے معاشرے کے اندر ایمان کی کمزوری کے حوالے سے, جب تک اللہ رب العالمین کا اذن نہیں ہوتا تو کوئی شے ضرر نہیں پہنچا سکتی. تو کسی شے سے ضرر کا نظریہ دینا یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جس کو شریعت نے متعین کیا ہے. اپنی طرف سے کسی کاز یا سبب یا حالات کو ضرر کا باعث بنانا یہ شریعت کی تعلیم اور اولیاء کی تعلیم اور ایمان و عقیدے کے سراسر خلاف ہے. اسی لیے سفر کا مہینہ منحوس نہیں بلکہ مبارک ہے. بلکہ میں آپ کو ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر, ہمارے بزرگ, ہمارے اولیاء جن کی مزاروں کی دہلیزوں سے ہمارے ایمان کی نسبتیں وابستہ ہیں, ان کے عقیدوں کی مضبوطی کیسی تھی. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے حضرت مجدد پاک کا عرس بھی اسی مہینے میں. ہمارے آقا و مولا حضور سید و امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک اس مہینے. آگے عرض کروں کہ کیسی جرت ایمان کی ہمارے ان آقاؤں کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے. اقبال نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہر پر, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہر پر, وہ خاک کے زیر فلک مت لائے انوار, اس خاک کے زردوں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ سائے اسرار, گردن میں جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کی نفس سے گرم سے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے کیا جس کو بربخت. میں آپ کی شکل پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت امام ربانی مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مشائخ میں, ہمارے دعوت پیروں میں سے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی خیرات, بلکہ آگے چلیے تو چشتیہ قادریہ کی بھی خیرات یہیں سے وابستہ ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو مرج البحرین بنایا تھا, سلاسل کا بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو بادشاہ بنایا. سلسلوں میں کوئی بوجھ نہیں ہوتا, جو بوجھ رکھے وہ صوفی نہیں رہتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ رنگ غالب اس پر کس کا آتا ہے, غلبہ رنگ کہاں پر ہے, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رہا بول بالے میری, جس نے عزت رسول پر پہرا دیا, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عزت پر پہرا دیا, حضور کے خاندان آل محمد اہل بیت پاک کی عزت پر پہرا دیا, وہ سارے ہمارے بزرگ ہیں. کیونکہ بزرگ ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کے دین کا محافظ اور وفادار ہو. میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں. تقریب میں نے کچھ اور کہنی تھی لیکن نوجوان بچوں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے میں اس موضوع پر کر رہا ہوں. حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی, آپ 10ویں صدی کے مجدد ہیں, اور آپ کی خدمات, آپ کی تعلیمات اور آپ دین کے تحفظ کے لیے جو شرائط اور ضابطہ اور جو خطوط آپ نے کھینچی ہے وہ اتنی مضبوط, اتنی گہری ہے کہ حضرت سیدنا شیخ الاسلام امام المتکلمین حضور ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے کہ مجدد احمد نے جو کام کیا ہے اور کام کرنے کا جو
مجدد اور مجدد الثانی 1000 سال کی مجدد. لیکن اس کی آسان سی تعبیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ مجدد وہ ہوتا ہے جو دین کا رکھوالا ہوتا ہے, دین کا محافظ ہوتا ہے, تنقیح کرنے والا ہوتا ہے, تجدید کرنے والا ہوتا ہے. جیسے کپڑا بڑا قیمتی ہے لیکن اس پر غبار آ جائے تو اس کو دھو کر صاف کر کے پھر چمکا دینا, تو مجدد وہ شخص ہوتا ہے کہ جسے اللہ رب العالمین جل وعلا اماموں کا, علماء کا, مشائخ کا, اس دور کے عصر کا اللہ رب العالمین سے سردار بناتا ہے. اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ دین کی شکل پر, دین کی تعلیم پر, دین کی جس جہت سے کہیں پر اگر دشمن نے رخنا میں تخریب کی کوشش کی ہے, وہ اپنے عمل اور اپنے کردار سے اس رخنے, اس رکاوٹ, اس سازش کو زمین کے نیچے گاڑ دیتا ہے اور دین کو, دین اسلام کو آنے والے مسلمانوں کے لیے ایسا تر و تازہ کر دیتا ہے جیسا حضور نے عطا فرمایا. ہر 100 سال میں آپ نے اس طرح حضرت جناب میں ابو داؤد شریف کی حدیث سے سنتے ہیں کہ ان اللہ یبعث لهذه الامه على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. اللہ ہر 100 سال کے آخر میں ایسے مرد حق کو پیدا کرتا ہے کہ جس کو پیدا کر کے اللہ رب العالمین اپنے دین کو عزت دیتا ہے, دین کو جلا دیتا ہے, اور وہ مرد حق ہوتا تنہا ہے لیکن اللہ رب العالمین کا جلال و جمال کا وہ مظہر بن جاتا ہے, اور اللہ اس کے ذریعے لوگوں کے ایمانوں کو بچاتا ہے اور اپنے دین کو تحفظ دیتا ہے. حضرت مجدد ثانی یہ تو پورا مہینہ سرکار اعلیٰ حضرت بھی ہیں اور حضرت امام ربانی بھی ہیں, لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کی مجلس, قاری صاحب ایک عالم دین تھے, قرآن کی انہوں نے خدمت کی ہے, ان کو سلام پیش کرنے کے لیے میں حضرت مجدد صاحب کے واقعات سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میرے بچوں, ان بزرگوں کو پڑھو, یہ ان کا وقت ہے پڑھنے کا, کیونکہ یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, پڑھنے سے آپ کو آپ کا جو ماڈل ہے وہ مل جاتا ہے, کیونکہ انسان نفسیاتی طور پر کسی کو پیشوا بنانا چاہتا ہے اور اس کی محبت, اس کی عقیدت, اس کی تاریخ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے, جس کو علم نفسیات میں کہتے ہیں کہ انسان فطرتاً تخلیص پسند ہے, کسی کو پیشوا بنانا چاہتا ہے. میں بڑا حیران تھا, انسان کو فطرت میں غیر مقلد نہیں ہے تو تعلیم میں غیر مقلد کیسے ہو جائے گا؟ یعنی کوئی چاہتا ہے. اب سنیے میرے بچوں بزرگوں کو توجہ کرنا ہے, ہل جل نہیں کرنا. ہم قاری صاحب کو روح مبارک کو گواہ بنا کر اہم پیغام کے قاری صاحب نے 50 سال جو لگائے, یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ لفاظی نہیں ہے, یہ کیفیت ہے, یہ پاکیزہ جذبات ہیں. ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے, لیکن ان پاکیزہ لوگوں کے میرے دوستوں بزرگوں نمازی کیسے ہوتی ہے؟ غور کیجیے گا میرے بچوں, ان بزرگوں کو پڑھے گا. حضرت علامہ صاحب نے 10 منٹ کی گفتگو کی ہوگی, لیکن خدا کی قسم دل کے زنگ انہوں نے چھوڑا دیا, کیونکہ یہ شخصیات جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے, یہ شخصیات ہمیں زاویہ نظر ہمارا درست کرتے کہ ہم تھے کہاں, جا کہاں لگے, پیدا کے لیے ہوئے, استعمال کہاں پر ہوئے, جانا کہاں تھا. یہ جوانی اللہ نے کس لیے دی تھی, یہ مال اللہ نے کس لیے دیا تھا, یہ اللہ نے وجود کس لیے دیا تھا, یہ تعلقات اللہ نے کس لیے دیے تھے. دیکھو یہ چند منٹ کی تقریروں نے ہمارے دلوں سے سارے شیطانی وسوسوں کے غبار کو ہٹا دیا اور ہمارے ایمان کے چہرے کو تازہ کر دیا اور بتا دیا کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, یعنی حضور کو ہی جانا اور حضور ہی ہماری اول و ابتدا ہے, انہیں کا دین ہماری ابتدا و انتہا ہے. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں تمہیں نہ سے کوئی ہمیں اپنے نعرے کے لیے استعمال کرتا ہے, اپنے جھنڈے بندواتا رہا, اپنے بینر لگواتا رہا. لگانے کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب وہ حضور کے سامنے آ جائے گا نا اور دین کے مقابلے پر آئے گا تو ہم پھر بات وہی کریں گے جو مجدد اور غوث اعظم کی تعلیم کی ہے کہ ہم تیرے ساتھ چل پڑے تھے, لیکن تھے تیرے نہیں, تھے ہم مصطفیٰ, تھے ہم کربلا والوں, تھے ہم بدر و حنین والوں. تو جتنا چاہے لالی پاپ کھلا دے, ہم ہیں 4 یار پنچن والوں, ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمارا تعلق یہ ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں, میں یہ بات کو مزید آگے بڑھا رہا ہوں. اس سے پہلے بھی علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں. یہ واقعات کیوں ہیں؟ یہ واقعات ہمیں صحیح سمت دیتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں دیکھو, نوجوان تم بیٹھے ہو, تمہارے ذہنوں میں 50 باتیں آ رہی ہیں کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. اس کو صحیح سمت آپ کو کیسے ملے گی کہ آپ اپنی تمام تر طاقت کو مجتمع کر کے, تمام تر صلاحیتوں کو ایک جگہ کر کے ایک ہی جگہ پر لگائیں. یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب ان لوگوں کو آپ پڑھو گے, ان لوگوں کو سنو گے کہ جو واقعی اللہ کے راستے پر ہے, تو جو اللہ کے راستے پر ہیں ان کو سنو گے, ان کو پڑھو گے, ان
راستے پر آ جائے. مدد دے. مثلا میں آگے بڑھ رہا ہوں, قرآن سے عرض کرتا ہوں. اللہ رب العالمین دیکھو ہمارے نبی پاک جو ہر ایک امت میں آرام فرما رہے ہیں اور اپنے علم مبارکہ سے ہر امتی کو جانتے ہیں, اس کی نیکیوں کو جانتے ہیں, اس کے اعمال کو جانتے ہیں, اس کی اچھائی کو جانتے ہیں کہ وہ کیوں اللہ کے قریب ہو گیا, اس کی برائی کو جانتے ہیں کہ وہ کیوں دور ہو رہا ہے وہ گنبد میں, لیکن ساری کائنات اس کے سامنے ایسی ان کے سامنے موجود ہے جس طرح کہ انسان کے سامنے اس کی ہتھیلی موجود ہے. ہم حضور سے دور ہیں, حضور ہم سے دور نہیں. ہم اپنے عمل اور رویے سے آج قاری صاحب کی روح کی برکت سے اللہ ہمارا رشتہ دوبارہ دامن مصطفیٰ سے جوڑ دے, قرآن سے جوڑ دے, سنت سے جوڑ دے. میرے بچوں کو ہمارا سرمایہ ہو. یہ حیدرآباد اہل حق کا مرکز ہے جہاں 50-50 سال ایسے مخلص لوگ ایک ہی مسلح کی حفاظت کریں. وہ زمین برکت والی اور بابرکت نہیں, مبارک نہیں ہوتی تو کیا ہوتی؟ اس زمین پر حضرت مفتی خلیل برکاتی صاحب جیسے لوگ اترے, جس زمین پر اکابر اولیاء جن کے ناموں کی ایک فہرست ہے. میرے دوستو جن کے نام اپنی جگہ پر عام ہیں, تو آپ اپنی قدر کو جانیے. آپ کی قدر آپ کے مکان سے نہیں, ان اولیاء کی زمین سے ہے جہاں سخی عبد الوہاب جیسی ہستی آرام کر رہی ہے. زمین نہیں بقع مقدسہ. یہ جذباتی جو میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ دلائل کے جامع تھا. یہ سارے دلائل کا نتیجہ ہے اس کی ترتیب کا. تو یہ زمین برکت والی وہ ہوتی ہے جہاں برکت والے لوگ موجود ہوتے ہیں. مسجدیں اور بھی ہیں لیکن اس مسجد میں ایسے مخلص امام ہوتے ہیں میرے دوستوں, ان کی قبولیت اور ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بڑا بلند ہوتا ہے. کون کیجیے, میں یہ بات آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ ہمارا مستقبل ہے. صرف اس کی تجدید کے لیے, زیادہ وقت نہیں لوں گا, صرف اس کی تجدید کے لیے. دیکھیں ساری خدائی کے استاد ہمارے آقا ہیں. آپ اگر اپنے آپ کو استاد سے نکال دیں گے نا تو آپ کے اندر چاہے جتنی بھی صلاحیت ہو آپ لا نہیں سکیں گے. ایک آم کی گٹلی کے اندر 25 سال کا آم ہوتا ہے لیکن وہ بھی کسی استاد کی محتاج ہے کہ اس کی زمین کا انتخاب کرے, وہ کسان اس کی زمین کا انتخاب کرے, ماحول کا انتخاب کرے, اس کی حفاظت کرے. اسی طرح ایک انسان اپنے سینے میں ساری صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے لیکن اسے کسی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے, استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے محنت کر کے اس کی صلاحیتوں کو باہر نکالے. اور جو باہر صلاحیتیں آ جاتی ہیں تو وہ درخت بغداد میں بھی ہو تو اس کی خوشبو حیدرآباد تک اس کے سائے میرے دوست سارا عالم فیض اٹھاتا ہے. لہٰذا اس وقت آپ بیکار نہیں ہو, آپ حضور کا کلمہ پڑھتے ہو, آپ میں ساری صلاحیتیں موجود ہیں. آپ استاد کو تلاش کرو. اور استاد کون ہے؟ یہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر ہم کرنے آ رہے ہیں. ان کو اپنا استاد بنا لو گے تو تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے, کون سی بات کہاں کرنی ہے, آستین کہاں چڑھانی ہے, پلکھیں کہاں جھکانی ہے. سمجھ میں آ جائے گا. لہٰذا میرے بچوں بزرگوں, میں آپ سے بتاتا ہوں میرے بچوں, غور کرنا. میں اوپر بیٹھا, یہ مشائخ میرے استاد ہیں, میں صرف اوپر اس لیے بیٹھا کہ میں آپ پر دین پہنچا رہا ہوں. یہ شرف میں بھی پا رہا ہوں کہ میرے لیے بھی ہے. یہ بات قدر والی ہے اس لیے صوفہ رکھا ہے, ورنہ میں تو آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں. لہٰذا اس صوفے پر, اس اونچی ٹوپی پر توجہ نہ کرنا. بات جو کی جا رہی ہے اس کی آپ بھی محتاج اور میں بھی محتاج. یہ فرق ختم کیجئے. اصل بڑے وہ ہیں جو گنبدوں کے جو وفا کے ساتھ, جن کا بھی تعارف ہو رہا تھا قاری صاحب, اصل بڑے وہ ہیں جو وفا کے ساتھ چلے گئے. الاعمال بالخواتم, کہ اعمال کا دار و مدار اور بزرگی کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے. ایسا بندہ کہ جو جائے اور اس کے لیے علماء کھڑے ہو کر سلام پیش کر رہے ہو اور اس کا تعارف اس کے خاندان سے نہ ہو رہا ہو, قرآن سے ہو رہا ہو, اخلاص سے ہو رہا ہو. میرے دوستو یہ ہے وہ لوگ. اب آپ سنیے جو بات میں آگے کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ, اور اس بات کو ہم تقریر نہیں کر رہے ہیں, آپ ہمارے بچوں اور بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. ہم ایک دوسرے کو صحیح رخ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے گھٹا ٹوپ بادل اس وقت آ چکے ہیں, کیسے حالات اہل سنت پر طاری ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. میرے بچوں بزرگوں, آپ اپنے آپ کو بچہ مت سمجھنا. میرے بھائیوں, آپ اپنے آپ کو بوڑھا مت سمجھنا. کوئی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے. جس کے دل میں یاد مصطفیٰ ہے, جس کے دلوں کے اندر 4 یار پنجتن پاک کی محبت ہے, وہ امانت ہے رسول اللہ کی. کمزور نہیں. اب آپ سنیے, پہلے آپ نے تقریریں سنی ہوں گی کسی اور مقصد کے لیے, اب آپ کا گریڈ بڑھ گیا. 12 تاریخ کی ریلی نے آپ کو ایک رخ دے دیا. حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ دامت برکاتہ
بنا لیا اور آپ کی قیادت میں تمام علماء اہل سنت کثرهم اللہ تعالی انہوں نے آپ کو رخ دے دیا ہے کہ سورج جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والے جاگ کر رہنا چوروں کی رکھوالی ہے تو آئے یا نہ آئے دین کی حفاظت ہو جائے گی اللہ خود دین کی حفاظت کرے گا لیکن تو اگر ایک قدم بھی بڑھا دینا تو اللہ رب العالمین کی رحمت وفاداروں کو ضائع نہیں کرے ان کی نسلوں کو ضائع نہیں کرے ان کی نسلوں کو خدا فیض کرتا ہے کہ انہوں نے میرے دین کی آواز اٹھائی میرے محبوب کے سچے صحابہ کی آواز اٹھائی میرے محبوب کے گھر والے اہل بیت کے لیے آواز اٹھائی جو گنبدوں میں آرام فرمانے کا اولیاء ان کے لیے آواز اٹھائی تھی کیونکہ ان سے محبت ہمیں اللہ کے لیے ہے اور جو اللہ کی محبت کے لیے قائم ہوتا ہے داتا صاحب لکھتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتا ہے قطرہ سمندر میں گرنے کے بعد قطرہ نہیں رہتا خود سمندر میں قطرہ جب تھا جب آپ کے گلاس میں تھا قطرہ جب تک تھا جب آپ کی ہتھیلی پر تھا لیکن جب آپ نے اس کو سمندر میں بہا دیا اب وہ قطرہ نہیں وہ سمندر بن گیا تو تھا جب تک تو گھرس میں تھا جب تک تو کٹا ہوا تھا جہاں تو غوث اعظم سے جڑ گیا داتا صاحب سے جڑ گیا مجدد پاک سے جڑ گیا امام احمد رضا سے جڑ گیا حضرت مولا علی رضا سے جڑ گیا چار ناروں سے جڑ گیا صدیق عمر عثمان و علی سے جڑ گیا حسن و حسین و زہرا پاک کے قدموں سے جڑ گیا تو قطرہ نہ رہا تو خود دین ہو گیا انجمن ہو گیا سمجھ رہا حیثیت کو جان اپنی حیثیت کو جان اپنی قدر کو جان میرے دوستوں کو توجہ کریں آپ بات سمجھ رہے ہیں ایک جملہ میں آگے یعنی سبق کا آگے بڑھتے جا رہا ہوں میں اس وقت آپ کے چہروں میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو تقریر نہیں کر رہا خود کو نصیحت کر رہا ہوں تو آپ بھی مجھے نہ دیکھیں نہ آوازوں میں گونجیں کہ یہ آواز بہت بڑی ہے کہ اس کے روب میں آپ آ جائیں میری حیثیت کیا ہے کہ آپ میرے روب میں آئیں روب میں جو آنا ہے وہ گنبدوں میں آرام کرنا جو آپ کی طرح ایک عام لوگ ہیں میں نے پہلے عرض کیا اس فرق کو ذہن سے نکالیں گے تو قبض ہٹے گا بس کی کیفیت آئے گی ورنہ یہ کبر رہ جاتا ہے او یہ تو بہت بڑے شاہ صاحب ہیں میں نے کہا شاہ صاحب وہ ہیں جو مزاروں میں چلے گئے جن کے جانے کے بعد والے کہنے لگے ہاں یہ ایسے تھے ٹھیک ہے یہ تو دنیا فتنے کی جگہ ہے تم ان کو سلام کرو ان کے صدقے خدا تمہاری بھی قبروں کو گلزار کر دے لہٰذا میرے بچوں بالکل میں تمہیں اپنے سینوں کے قریب کر کے بات کرنا چاہتا ہوں میں بڑے بھائیوں تمہارے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر بات کرنا چاہتا ہوں ذرا توجہ کیجیے آپ میری رائے کی عزت ہے میں پھر عرض کرنا چاہ رہا ہوں اگر یہ آداب مجلس نہ ہوتا تو میں زمین پر بیٹھ کر آپ سے بات کرتا لیکن میں آپ کو دیکھتا کیسے آپ یہ نہیں تصور کیجئے گا کہ آپ نیچے بیٹھے ہیں نہ میرے دوستوں بزرگوں میں اپنی نیت کو آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں آگے چلیے آج ہمیں اپنے بزرگوں کو پھر پڑھنا پڑے پھر ہمیں اس تاریخ کے پنے پلٹنے پڑیں گے میرے بچوں کو میرے بزرگوں کہ جو ایک گئے گزرے آدمی کو بھی غیرت مند بنا دیتا ہے کیونکہ یہ فکر ہی ہے جو بندے کو بزدل بناتی ہے اور یہ فکر ہی ہے جو بندے بزدل کو بہادر بنا دیتی ہے سوچ ہی ہے اور سوچ کو چاہیے رشک اور مواد اور وہ مواد ملتا ہے غوث اعظم کی زندگی سے مجدد صاحب کی زندگی سے غریب نواز کی زندگی سے امام محمد رضا ہمارا آئیڈیل ہماری ڈی پی کے اوپر کسی فاسق کی فوٹو نہ ہو ہمارے ڈی پی کے اوپر نجف کے معلّہ کے گنبد ہو ہماری ڈی پی کے اوپر کربلا والوں کے گنبد ہو ہمارے فیس بک کی یا ہماری سوشل میڈیا کی ڈی پی کے اوپر گنبد خزرا ہو تاکہ کوئی ہم سے اگر جڑنا چاہتا تو سمجھ جائے کہ یہ کہاں کا ہے ختم نبوت کا نام ہے مولا مرتضیٰ کا نام ہے صدیق کی صداقت کا نام ہے صحابہ کی عدالت کا نام ہو عزت صحابہ ہو جو کسی بھی صحابی سے چڑھتا ہو آپ کے ماحول میں اگر آپ کو پتا چل جائے یہ فلاں آدمی صحابی کے خلاف سازش کرتا ہے اور جس صحابی کے خلاف کرتا ہے اس کا نام لگاؤ چاہے وہ ابو سفیان ہو رضی اللہ عنہ چاہے وہ امیر معاویہ ہو اس لیے کہ ہر صحابی کی عزت ایک ہی ہوگی کیونکہ ہم گالیاں اپنی عزت کے لیے پروٹوکول بناتے ہیں دنیا تو ہے اس لیے کہ ہم ان کی عزت کے لیے کام کریں تاکہ قبر میں جائیں تو فرشتے بھی اللہ سے کہ مولا بڑی گالیاں سن کر آیا ہے لیکن تیرے محبوبوں کے صحابہ کے لیے سن کر تیرے محبوب کے اہل بیت کے لیے سن کر آیا ہے دین کے لیے سن کر آیا تو رب یہی فرمائے گا کہ پھر کیا عمل نامہ کھولتے ہو جو ہمارے لیے آئے اس سے بڑی وفاداری کیا ہے جس نے ہمارے لیے صدمے اٹھائے ہیں اور ہم اس کو ایسی تسکین دیں گے جو تسکین کسی نے دیکھی اپنی فکر کے زاویے کو درست کرو اپنے قد کو بڑھاؤ اپنی حیثیت کو سمجھو توجہ ہے ہم چہروں میں یہ کر دیں گے میں نے کہا دیکھ لیا
ذکر کو ہم پسند نہیں کرتے، نہ یہ بات کرتے ہیں، نہ ہم کسی فرقے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے، نہ ملک اس کا تحفظ ہے۔ ہم نے تو وہاں پر بھی کہا تھا کہ یہ 12 کی ریلی شیعہ کے خلاف نہیں ہے، اور نہ اس کو یہ رنگ دیا جائے، نہ یہ اہل تشیع کے خلاف ہے، نہ امام بارگاہوں کے خلاف ہے، یہ تو اس گندی فکر کے خلاف ہے جو صحابہ کو بھونک رہے ہیں، جو اہل بیت کے خلاف جو بھونکے گا، یہ صحابہ کے خلاف بھونکے گا، وہ نومینیٹ ہوگا۔ یہ تو ایشو آپ بنا رہے تھے کہ ویل چیئر پر بھی آنا، رگڑا کھا کر بھی آنا، تو میں نے کہا ایران بھی لے آؤ، کیا ہوگا؟ ایک دن ختم ہو گیا، شام کو سب گھر چلے جائیں گے، کیا ہوگا؟ مار ڈالو گے ہمیں، مسجدوں میں گھس جاؤ گے ہمارے پاس، ذبح کر دو گے ہمیں، کیا ڈر بتا رہے ہو آپ؟ ایسی اور کوئی نہیں۔ میں نے کہا ہمیں مولا کی عزت تم سے زیادہ ہے۔ خیال ہے کہ سنی امام علی مقام کے لیے نظر اٹھا کر دیکھیں، یہ ان علماء کی تربیت یافتہ ہے، یہ ان مشائخ کی تربیت یافتہ ہے جن کا نعرہ ہوتا ہے کہ شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دین حسن حسین، دین پناہ حسن حسین، سردار کا نام دستر حسن یزید، حقہ کے بلا الہ الا حسن حسین۔ ہم اہل بیت کی محبت سیکھتے نہیں، ان ماں باپ اور مرشدوں کے نام لینے والے ہیں